بڑائی لائق و دیوا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1443 ہجری کا یہ 7واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ اس مہینے کا نام ہم اور آپ رجب کے نام سے اس کو پہچانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا خطبہ کا آغاز کروں، ایک وضاحت پچھلے خطبہ جمعہ کے تعلق سے مجھے کرنی ہے، وہ یہ ہے، جو لوگ یہاں موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں جمعے کے تعلق سے بات کی تھی، اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ جس مومن کا انتقال جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن میں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ اس کو عذاب قبر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ یہ پچھلے جمعے میں بات کہی گئی تھی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی کا، جنہوں نے مجھے اگلے دن حائل سعودی عرب سے میسج کر کے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب تک لوگوں میں یہ مزاج ہوگا کہ وہ تحقیق کریں گے اور بتائیں گے، ٹوکیں گے سامنے والے کو، تبھی معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوگا تو ٹھیک ہی ہوگا۔ ارے بھائی، جو کہہ رہا ہے وہ اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر تحقیق بھی کریں یا اس سے پوچھیں۔ میں نے اس کے بعد تحقیق کی تو پتہ یہ لگا کہ اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء اکرام اس کو صحیح مانتے ہیں اور کچھ اس کو ضعیف مانتے ہیں، تو دونوں طرف کی باتیں ہیں۔ لہذا میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بات اس لیے بتائی تاکہ ہم اور آپ بھی جانیں کہ ضروری نہیں کہ کوئی بات اگر کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم بہت سے میسج SMS آتے ہیں اور اس کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں بنا سوچے سمجھے، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، یہ صحیح ہے غلط ہے۔ بہرحال آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہمیں بات کرنی ہے وہ موجودہ صورتحال پر کرنی ہے، اور وہ ہے ووٹ کا معاملہ، الیکشن کا معاملہ۔ اس وقت تمام صوبے میں، اپنا شہر ہو یا دوسرے شہر ہو، جہاں پر بھی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں گہما گہمی ہے، اور ووٹ کے تعلق سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ اپنی کر رہا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہم نے ووٹ کے بارے میں بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کی روشنی میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت سے مغالطے اس میں دور ہو جائیں گے، اور بہت سی آپ کی جو تشویش ہے، میری بھی ہے، اسی طرح آپ کی بھی ہوگی، تو اس حدیث میں مکمل وہ چیز بتائی گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ حدیث ابن ماجہ کی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے نہایت غور سے اس کو سنیں، سمجھیں اور جانیں کہ ہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ حاکم کی فرما برداری، یعنی جو حکمراں ہے، حاکم کی فرما برداری واجب ہے، یہ فرض کے زمرے میں آتی ہے۔ حاکم کی فرما برداری واجب ہے، جو بھی ہمارا حکمراں ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، جو اس کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں، وہ ہمارے اوپر واجب ہے اس کو ماننا، چاہے وہ ظلم کرتا ہو۔ اب جو پوائنٹ کرتا جا رہا ہوں، آپ سوچتے رہیے کہ ہاں کیا ایسا ہے، چاہے وہ ظلم کرتا ہو، اپنا حق تو وصول کرتا ہو مگر لوگوں کا حق ان کو ادا نہ کرتا ہو۔ ابھی سوچتے رہیے آپ کہاں پر بات کہی جا رہی ہے۔ ان کا مال اسباب تو لوٹتا ہو، اس کا مال و اسباب لوگوں کا لوٹتا ہو،
اور ان پر مار پیٹ اور زیادتی کرتا ہو اور ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں الجھاتا ہو۔ ہر حال میں اسلام میں حاکم کی بات سننے اور ماننے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ شرک اور کفر پر مجبور نہ کرتا۔ اسلام میں حاکموں کی حیثیت اور مقام کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حدیث ابن ماجہ، اس کا نمبر ہے 2859، 2859۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں وہ سارے حالات ہیں جس سے ہم اور آپ آج کی تاریخ میں گزر رہے ہیں، اور یہ پریکٹیکل میں ہو رہا ہے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ بالکل بھی مایوس نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو یقیناً کامیابی ہماری ہی ہوگی اور ہم ہی سرخرو ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح ملائے جس طرح ہم یہاں سب لوگ ملے بیٹھے ہیں۔ آمین بہت ہلکے سے کہیے آپ لوگ۔ لہذا معلوم یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ حدیث اگر ہم حکمرانوں کا جو طرز عمل ہے اس پر دھیان نہ دیں، اور جو حدیث میں فرما برداری کا معاملہ آیا ہے، بتایا گیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک طریقے سے ان کا حکم ماننا یا ان کے جو اعلانات آتے ہیں اس پر عمل کرنا، وہ بھی دین کا ایک حصہ سمجھ لو اس کو، کہ ہمیں وہ اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو ماننا ہے، تو ہمیں اس میں کہیں پر بھی ہیل حجت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں آنے والے الیکشن کی۔ ہمارے کچھ بھائیوں کو دماغ میں لوگ الحمدللہ سب کے سب جتنے الحمدللہ موجود ہیں یہاں وہ سب اپڈیٹ ہیں، سارے کے سارے اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، خوب پتہ ہے ان کو کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، سب معلوم ہے، اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ آپ کو یہ قانون نے، ملک کے قانون نے یہ حق دیا ہے کہ جب الیکشن ہو اور ووٹنگ کا ڈیٹ ہو تو آپ کو اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا، جس کا بھی نام ووٹنگ لسٹ میں ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، سوچ سمجھ کر ملک کے مفاد کو اپنے سامنے رکھے، اس کو پرائرٹی میں رکھے کہ ملک کا مفاد کس میں ہے، ہم کو کیسی سرکار کی ضرورت ہے، ہمیں کیسے آدمی کی ضرورت ہے، جو آدمی کو ہم ووٹ دے رہے ہیں آیا وہ صحیح ہے، سمجھدار ہے، سوجھ بوجھ والا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور ہم اس کو پھر ووٹ کریں۔ آنکھ بند کر کے کوئی فیصلہ نہ کریں، صورتحال آپ کے سامنے ہی موجود ہے، اور اس حدیث میں بھی وہ صورتحال بیان کی گئی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ایک بھائی سے ذکر کرا تھا مجھے ایسے ایسے خطبہ دینا، انہوں نے یہ حدیث آج کے حالات کی روشنی میں مجھ تک پہنچائی، میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، تاکہ یہ میرے سامنے یہ پہلی دفعہ آئی ہے، لیکن ہاں بڑی جامع بات ہے جو آج کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو اس طرح کا ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب رہ جاتی ہے بات ظالم حکمرانوں کی، تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے حساب سے حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے، ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ہمارے اوپر اسی طرح کا فیصلہ آ جائے گا، اس طرح کے حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات ملے اور ہم آرام اور سکون کی زندگی اور بھائی چارے کی زندگی
اپنائیں اور ایسا ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. اگر ہمارے اپنے اعمال درست ہو گئے، میرے اپنے اعمال درست ہو گئے، میرے گھر والوں کے اعمال درست ہو گئے، اسی طریقے سے سب کے اعمال درست ہو گئے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور جو حق میں آئے گا وہ یقیناً اس سے الگ ہوگا جو ہم برداشت کر رہے ہیں. تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمالوں کو درست کریں، اپنے گھر والوں کے اعمالوں کو درست کریں، لوگوں کو اس طرف رغبت دلائیں کہ وہ نیک اعمال کی طرف رجوع کریں، نمازوں کی پابندی کریں. سب سے پہلا مسئلہ نماز کا آتا ہے. نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائیں، اے اللہ تو ہی ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات دینے والا ہے اور کوئی نہیں. تیری طرف سے یہ آزمائش ہے، ہم اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہمارے پر کوئی ایسا حساب نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکے. لہٰذا تو ہماری مدد فرما، ظالموں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے سماج کو، اپنے بھائی چارے کو، اپنے ملک کے لوگوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہ سکیں. تو یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.